سال کا سب سے زیادہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہمارے پاس آنے والا ہے، جس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہونا چاہیے، اور اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیت سے یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رمضان کا مہینہ پہلی امتوں کی طرح تمہارے اوپر جو فرض کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کے بارے میں ایک حدیث تو میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا کہ تقویٰ اس جگہ ہے، یعنی انسان کے اندر کی کیفیت، اس میں اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، نیکی سے محبت پیدا ہو جائے، تو دراصل تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ اور پھر تقویٰ کو سمجھنے کے لیے 2 صحابہ کرام کے درمیان ایک مکالمہ ہے چھوٹا سا، اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس سے بھی ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ اس مکالمے میں ایک صحابی دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ کیا آپ کا گزر کبھی کسی ایسے راستے سے ہوا ہو جس کی دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور درمیان میں بہت تنگ سا پگڈنڈی سا راستہ ہو، تو اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ بس اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، دائیں بائیں سے اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہوں اور بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں کانٹے میرے کپڑوں میں الجھ نہ جائیں یا میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دیں، میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، بہت احتیاط سے گزرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تقویٰ یہی ہے، یہ دنیا اس میں ہر طرف برائی کرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح ہیں، ہر طرف سے گناہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، شیطان ہر طرف سے آپ کو کھینچ رہا ہے، ایون آپ کے دماغ کے اندر وسوسے بھی ڈال سکتا ہے، گندے خیالات بھی ڈال سکتا ہے، گناہ کے خیالات بھی ڈال سکتا ہے۔ تو ایسی دنیا کے اندر ہر طرف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کرنا، انتہائی احتیاط والی زندگی تقویٰ کہتے ہیں، انتہائی احتیاط والی زندگی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ صفت پیدا کرنے کے لیے رمضان شریف ہمارے پاس آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر کا انسان ٹھیک ہو جائے، ہمارے خیالات بھی پاکیزہ ہو جائیں، ہمارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں، اور اصل چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو پسند ہے اللہ کو، وہ انسان کے اندر کا ٹھیک ہونا ہے۔ ظاہری چیزوں پر نہ ہمارا دین ان کو اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں کہ انسان اپنی ظاہری چیزیں لوگوں کے سامنے تو پاک صاف بنتا رہے، پاکیزگی اختیار کرتا رہے، ایسی علامات، ایسی چیزیں، یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، لیکن اللہ کو جو چیز پسند ہے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، لوگ آپ کو Attention آپ کے please. خلاف Period پراپیگنڈے کرتے 1 رہیں، آپ کے خلاف stars. سازشیں Attention کرتے رہیں، please. Period 1 stars. جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کو ایک متقی انسان ہونا چاہیے، نیک انسان ہونا چاہیے، اندر سے آپ کو نیک انسان ہونا چاہیے۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اور یہی چیز پیدا کرنے کے لیے رمضان شریف ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کے لیے تیاریاں ابھی سے ہمیں کر لینی چاہیے۔